ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اعتراف کیا ہے کہ امریکی پابندیوں کے بعد ایرانی معیشت سخت مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ سال نو کی مناسبت سے نوروز کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خامنائی نے کہا کہ اقتصادی بحران اور کرنسی کی شدید گراوٹ کی وجہ سے ملکی معیشت زوال کا شکار ہے۔ خامنائی نے حکومت پر زور دیا کہ وہ مقامی پیداوار کو بڑھائے تاکہ ملکی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ نوروز کی تقریب سے خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ اقتصادی بحران مئی 2018 کو امریکہ کی طرف سے عالمی طاقتوں کے ساتھ طے پائے معاہدے سے نکلنے کی وجہ سے سامنے آیا ہے، جس کے بعد کرنسی شدید گراوٹ کا شکار ہے، جس سے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے عوام کی قوت خرید کمزور ہو چکی ہے۔ صدر حسن روحانی نے بھی اقتصادی بحران کا اعتراف کیا ہے۔ ان کے مطابق بحران کی سب سے بڑی وجہ امریکی پابندیاں ہیں، جس نے معیشت کی کمر توڑ ڈالی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ جب خامنائی نے مجوسیوں کی عید کے موقع پر تقریب سے خطاب میں بذات خود امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی معیشت کو درپیش مشکلات کا اعتراف کیا۔ اس سے پہلے ہمیشہ انہوں نے امریکی پابندیوں کو ناکام اور بے سود قرار دیا تھا۔ اقتصادی امور کے ماہر اور ایرانی تجزیہ نگار کے مطابق 2018 کے دوران مہنگائی میں اضافہ ہونے کے نتیجے میں افراط زر میں 30 سے 40% اضافہ ہوا۔ ان کے مطابق مزدور طبقے میں غربت اور بے روزگاری کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس وقت 70% مزدور، جن کی تعداد 1,40,00,000 ہے، خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رواں سال کے ابتدا میں ایرانی پارلیمنٹ کے رکن رسول خضر نے اپنے ایک بیان میں اعتراف کیا تھا کہ ایران کی آدھی آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ صدر حسن روحانی کی حکومت میں صحت اور علاج کے لیے مختص کیے جانے والا بجٹ صحت کے حوالے سے عوامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ ایرانی اپوزیشن کے مطابق غربت کی شرح اس سے بھی زیادہ ہے۔ مجاہدین خلق نامی اپوزیشن جماعت کے مطابق ایران میں 60% سے زائد لوگ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بے روزگاری کی مجموعی شرح ایک اندازے کے مطابق 60% ہے۔ ایران میں حالیہ اقتصادی بحران گزشتہ سال 8 مئی کو امریکہ کے جوہری معاہدے سے نکل جانے کے بعد آیا ہے۔ مئی 2015 کو ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدہ طے پایا تھا، جس کے بعد امریکہ اور یورپی ممالک نے ایران سے پابندیاں اٹھا لی تھی، جس کے بعد ایران کے معاشی حالات قدرے بہتر ہوئے تھے۔ تاہم معاہدے کی شرائط نہ ماننے اور بیلسٹک میزائل پر کام جاری رکھنے کی وجہ سے امریکہ گزشتہ سال اس معاہدے سے نکل گیا تھا، جس کے بعد امریکہ نے سابقہ پابندیاں ایران پر بحال کر دی تھی، جس کے بعد ایران کو اقتصادی بحران کا سامنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ پومپیو کے مطابق پابندیوں کے بعد 100 سے زائد عالمی کمپنیاں عراق چھوڑ چکی ہیں اور تیل کی پیداوار میں 10 لاکھ بیرل یومیہ کمی آئی ہے۔ ایران قدرتی وسائل اور بہترین دماغوں سے مالا مال ملک ہے۔ روس کے بعد دوسرے نمبر پر گیس کی پیداوار کا حامل ہے۔ یہ ملک تیل کی پیداوار میں بھی اہم مقام رکھتا ہے۔ 1980 کے انقلاب کے بعد ولایت فقیہ کے تناظر آغائی حکومت عوام پر مسلط ہے، جس نے مقامی سطح پر تخریب کے ساتھ ساتھ پڑوسی مسلم ممالک میں بھی تخریبی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ سے اسے بحرانات کا سامنا کرنا پڑا۔ انقلاب سے پہلے ایران کی شرح نمو 10.5% تھی، جو انقلاب کے بعد کبھی بھی 3.5% سے آگے نہ بڑھ سکی۔